معاشی پالیسی جو بھی ہو حکومت کی ظاہری بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں نے اس کا فیصلہ کر لینا ہوتا ہے. میں نے فیصل صاحب یہ حفیظ شیخ صاحب آپ کے حکومت میں بھی فائنانس کی قلمدان ان کے پاس تھا, آج اس دور میں بھی ہے. اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رضا باقر صاحب کا یا ان کا نام ECL میں ڈالا جائے, یہ ملک کی اکانومی کو اللہ معاف کرے بالکل ڈبونے کے درپے ہیں یہ دونوں شخصیات. یہ ECL میں نام ڈالنا یہ تو کوئی شاید تک نہیں بنے گا. یہ انہوں نے سمبولکلی کہا ہوگا, لیکن اس وقت جو تشویشناک بات یہ ہے کہ جس طرف ہم دیکھیں وہاں ان کی جو ناقص پالیسی سازی ہے اس کی وجہ سے زراعت خطرے میں, اس کی وجہ سے انسانی زندگیاں خطرے میں, اس کی وجہ سے معیشت خطرے میں. ہر چیز ہم حفیظ شیخ کے کندھوں پر تو نہیں رکھ سکتے. ایشو از کہ اس وقت اگر آپ کا تیزی سے وبا ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ان کی ناقص فیصلہ سازی کی وجہ سے ہوا ہے, اور کمپلیسنسی. اسی طریقے سے اس سے زیادہ کمپلیسنسی اور انکمپٹنس نااہلی آپ دیکھیں گے ٹڈی دل کے مسئلے میں, کیونکہ 1 سال پہلے اور اس تسلسل سے پیپلز پارٹی ہو, ماہرین ہو, لیکن ہم لوگ تو کنسسٹنٹلی ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اس کو اس وقت فائٹ نہ کیا تو آپ کا ایگریکلچر وائپ آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کا میسو. آپ کو لگتا ہے حکومت نے وہاں پر بھی دیر کی ہے؟ وہاں پر تو نااہلی کی حد کر دی. اچھا 1 سال پورا تھا ان کو. لاسٹ جون زرداری صاحب کے آپ پلیز وہ ریپلے کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس کے بعد ہم نے کتنے کالنگ اٹینشن نوٹسز دیے ہیں, اس کے بعد ہم نے کتنی تقاریر کی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کتنی دفعہ کہا ہے, اس کے بعد کیا ہوا. آج اگر 800 ارب روپے کا نقصان ہوگا, ٹیکا لگے گا اس ملک کو, تو وہ کس کی نااہلی ہوگی. اور اس وقت اموات جو بڑھتی ہوئی اموات ہو رہی ہیں, کیسز ہو رہے ہیں, تو وہ کس کی اور اسی طریقے سے معیشت کو بھی انہوں نے ٹائم پر نہیں سنبھالا. 1 سال کہتے ہیں بیڑا گھر کتنا زیادہ ہو گیا تھا. کبھی خودکشی کرنی ہے, کبھی خودکشی نہیں کرنی, کبھی خودکشی کرنی ہے, کبھی خودکشی نہیں کرنی. اس وقت تو انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ پورے ملک کو آپ نے یہ سوسائڈل نہج پر, یہ ملک خود کچھ چیزیں لیٹس ایڈمٹ اے فیکٹ کہ حکومت نے اب وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 20 بلین پہ پہنچا ہوا تھا, 3 بلین پر اسے لے آئے. تو حکومت نے کسی ایک جگہ پر آپ کو چلے لگتا ہے حکومت نے بہت ڈزبل پرفارمنس ہوگی اکانومی میں, لیکن کوئی اچھا بھی تو ہوا ہے اس حکومت کے دور میں, وہ اپریشیٹ بھی کرنا. مہنگائی کی شرح سب سے ایشو غریب, اور اس وقت کرونا وائرس کے ٹائم پر آپ کی مہنگائی مارچ میں فرام جنوری ٹو مارچ والا جو کوارٹر تھا, خود ان کی اسٹیٹ بینک اور جو سروے رپورٹ ہے اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ 14.6 واز دا ہیڈ لائن انفلیشن ایٹ دیٹ ٹائم. یہ ان کے حال ہے, خود مان رہے ہیں. فتیانہ صاحب کو دوبارہ میں لے لوں, آپ کا پوائنٹ آ گیا قرضہ جات کے حوالے سے بھی, سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی. فتیانہ صاحب یہ کیونکہ معیشت کی بات ہے, بجٹ بھی آج کل ڈسکس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی, آپ بھی موجود ہوتے ہوں گے I'm sure. یہ قرضہ جات بڑھ گئے سر, یہ کو 42,000 ارب پہ پہنچ گیا معاملہ. آپ 30,000 کا کہتے تھے, یہ چھوڑ گئے قرضہ, ہسٹورک قرضہ تھا, سب کچھ کر گئے, لیکن آپ کا قرضہ بڑھ گیا سر, اور سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ گیا, اور خسارے بھی بڑھ گئے پبلک سیکٹر کارپوریشنز کے. تو اس کا جواب کیا ہے فتیانہ صاحب؟ منیر صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں, آخری بات میں سابقہ گفتگو کے تناظر سے کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جو کرونا وائرس سے باہر آیا ہے, اپنا پلازما یا ایک بوتل خون کی اگر ایک مریض کو دے تو جمپ کر کے 50,000 مریض باہر آ جائیں گے. یہ میرا پیغام جانا چاہیے ساری سوسائٹی میں, سارے پاکستان کی طرف. نمبر 2 جو آپ نے کہا, دیکھیں بجٹ جو تجارتی خسارہ ہے 32 ارب ڈالر تھا پاکستان کا, وہ کم ہو کے 12 ارب ڈالر تک پہنچا ہے. 1/3 تقریباً 20 ارب ڈالر کا فرق پڑا ہے اس سے. اس طرح کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 17 ارب ڈالر تھا, اس وہ بھی کم ہو کے 6 ارب ڈالر ہے, اور نیچے 3 تک بھی پہنچ رہا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر پہ رک گئے تھے, بلکہ نیچے آنا شروع ہو گئے تھے, اب وہ 16 ارب ڈالر تک چلے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ غیر ملکی پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں پہلے سے پہلے پیسہ زیادہ بھیج رہے ہیں. اکانومی تو درست سمت پر چلنا شروع ہو گئی ہے. 8% پہ ہم آ گئے ہیں مارک اپ, بینک مارک اپ, جو پچھلی دور میں آپ کو پتہ ہے 16-18% تک چلا گیا تھا. اب اسی طرح
سر وہ اس دور میں کم کیا گیا، 8% پہ آ گیا سر، وہ اس دور میں 13%، 13.25% میں کیا سر آپ کے دور میں گیا ہے اتنا زیادہ اوپر سر؟ جی اب اس وقت 8% پہ ہے نا، دیکھیں نا اس کو بھی امپروو کیا ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ جی جی سر بہتری کی طرف آپ نے کہا اکانومی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آپ سے میں نے ایک اہم جواب لینا ہے، میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس تھی ہیں تسی رگڈ کرائیاں سی، مطلب جعلی ان کی رپورٹس تھیں، اسد عمر صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ ادھر جا کے پلیٹوں میں سے چمچے نکل آئے۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے منیب تھوڑا یہ عرض کروں گا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ بدقسمتی آپ دیکھیں لوگوں کی آمدن کم ہو گئی ہے اور شرح ٹیکس اتنا ہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ قرض جو ہم نے زیادہ لیے یا ابھی جو بات کی جا رہی ہے، بھائی ہم تو روزانہ کا 8 ارب قرض اگر لیتے تھے تو اس میں سے آپ نے دیکھے کہ نئے بجلی کے کارخانے لگے، نیا انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر ہم نے بنایا، 1700 کلومیٹر ہم نے نئی موٹر وے بنائی اور دیگر اسی طرح دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشن کیا۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جو اسد عمر بات کہہ رہے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ایک وفاق میں بھی فیض چوہان یا فیاض چوہان کیا نام ہے اس کا، وہ ایک پیدا ہو گیا وفاق میں بھی۔ جس طرح کی گفتگو اس نے کی ہے آج اسد عمر نے، مجھے اسد عمر سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اسد عمر سے لے کر ان کے عمران خان، ان کے ڈاکٹر فیصل، ان کے ڈاکٹر طاہر شمسی، بلکہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے حلفاً یہ کہا 4 دن پہلے کہ وہ رپورٹ درست تھی۔ ان کی وزیر ہیلتھ جو صوبے کی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کی ڈاکٹر کا بورڈ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر ان کو اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہے اور دنیا میں کہ ہمارے ادارے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیں اس وقت یہ بات پھر جب ہم کہتے تھے اگر کوئی تصحیح کے لیے، اگر صحیح سمت پہ لے کے جانے کے لیے اداروں میں ریفارمز کی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ اداروں پر تنقید کرتے ہیں، اداروں کو کمزور کرنا۔ اچھا میاں صاحب ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، اچھا سر ایک سیکنڈ بات کرتے تھے اور یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک منٹ سر کر رہے ہیں تو دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا فتیانہ صاحب، یہ آپ خود ذاتی طور پر سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹ جعلی تھی؟ اب پوری حکومت کو وہ کون سی لیبارٹری تھی جو پاگل بنا گئی، معذرت کے ساتھ کے لفظ میں کہہ رہا ہوں، بے وقوف بنا گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا میاں صاحب کی رپورٹس جعلی ہیں، اور ان جعلی رپورٹس کی بنا پر وہ ریلیف لے کر عدالتوں سے بھی ہر جگہ سے باہر چلے گئے؟ دیکھیں یہ معاملہ مینج کیا گیا تھا اور مینجمنٹ کے پیچھے کون لوگ تھے یہ وقت آنے پہ خود ہی قوم کو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نہیں پتا سر؟ اہم لوگ تھے۔ آپ کو نہیں پتا سر؟ تو جس بنا پہ انہیں یہاں سے نکالا گیا، سر آپ خود یہ کہہ رہے ہیں فتیانہ صاحب، سر آپ کی بات بہت عیب ہے، آپ نے کہا بہت اہم لوگ تھے اور مینج کیا گیا یہ معاملہ، تو ذرا اس پہ اتنی روشنی ڈالیں گے یا کچھ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اب آپ نے یہ تو بتا دیا اہم لوگ تھے اور مینج کیا گیا۔ جی اس پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی، پھر گالی اگر یہ کرنا نہیں چاہتے فتیانہ صاحب تو مجھے اجازت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ میاں صاحب دھیان سے کیجئے گا، میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ میری بات سن لیں، میں آپ کی اجازت سے فتیانہ صاحب کو، صرف میرے بھائی ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بقول فتیانہ صاحب کے کہ طاقتور لوگوں نے یا بااثر لوگوں نے مینج کیا تھا، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ نواز شریف کو جو نااہل کیا تھا، مریم نواز شریف کو جو سزا دی تھی، پھر وہ بھی بااثر لوگوں نے مینج کیا تھا۔ اگر ادارے آپ کے اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ یہ مانیں اور پوری قوم کے سامنے اعتراف کریں کہ وہ بھی وقت آئے گا، سامنے چیزیں آئیں۔ اچھا ایک منٹ، اب میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھنے سے پہلے فتیانہ صاحب ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، مجھے بتائیے کہ وزیراعظم کو پتا تھا کہ یہ سب مینج ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وزیراعظم کو پتہ تھا، اور میرا خیال وزیراعظم نے تو کہ وہ انتہائی نرم دل ہیں اور انسان سے محبت کرنے والے ہیں، جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت واقعی بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے تو انہوں نے فوری کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ حالت ہے اور یہ رپورٹس اگر درست ہیں تو ان کو واپس باہر ملک سے جانے دیا جائے۔ میرا خیال ان کی تو نرم دلی کا نجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور ایسی بات یعنی کہ اس میں پھر آپ کو وزراء بھی شامل ہو سکتے ہیں نا سر، جنہوں نے پھر مینج کی ہوں گی ساری رپورٹیں، وزیراعظم تک تو وہی بات پہنچائی گئی جو ان کے وزراء کے ذریعے آئی۔
جی میرا خیال ہے وزراء کا اس میں ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، جو نیچے سے ایک رپورٹس بنتی ہیں، بیوروکریسی بناتی ہے، یا کچھ ڈاکٹرز تھے اس میں ملوث، تو وہ اس حد تک کی بات تھی. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں بعض اپنے اداروں پہ اور اپنے سبارڈینیٹس پہ، اور تو اس وجہ سے یہ ہو گیا غلط اس میں. میرا خیال تو اب تو ہو گیا جو سب کو پتہ ہے، سب کو پوری قوم کو پتہ ہے. ایک منٹ نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ وہ فتیانہ صاحب نے کہا یہ مینیج کیا گیا. ایک سیکنڈ منیر صاحب، نفیسہ منیر شاہ صاحب ایک سیکنڈ، میں نفیسہ بی بی سے معذرت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے پرائم منسٹر کے نیچے بقول فتیانہ صاحب کے کہ یہ چیزیں مینج ہو گئیں، تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیچے بھی چیزیں پھر مینج ہو گئیں، یا دونوں چیزیں غلط ہیں یا دونوں چیزیں سچ ہیں. اچھا، اب نفیسہ شاہ صاحبہ یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو پھر ان کی خود ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم اور پھر جو کیونکہ ٹیم لیڈر ہیں وہ کتنے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے ناک کے نیچے سے چیزیں ہو جاتی ہیں. فتیانہ صاحب معذرت کے ساتھ، بے خبر حکومت تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا. یہ کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر وزیر اعظم کو کوئی بھی جعلی رپورٹس، کوئی جعلی دستاویز دے سکتا ہے اور وزیر اعظم اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے. دیکھیں اعتماد کرنا پڑتا ہے اپنے سبارڈینیٹس پہ، بیوروکریسی پہ، ان کے بغیر کام چلتا بھی نہیں ہے. اچھا جی. اور وزیر اعظم کافی الرٹ ہیں اس واقعے کے بعد. اب میرا خیال ہے کہ بار بار کسی کو آزمایا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی وہ اپنا پرائم منسٹر کی وہ محبت ہے انسان سے، جو انہوں نے کہا کہ ایک مریض کو پاکستان میں اگر سہولت میسر نہیں ہے تو باہر جانے دیا جائے، تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. نیت درست تھی، ان کے حق میں چیز جاتی ہے. بہرحال پروگرام کا اس سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. میں فتیانہ صاحب کا، میاں جاوید لطیف صاحب کا اور نفیسہ شاہ صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا. پروگرام میں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. سادہ الفاظ میں اس حکومت نے پچھلے 2 سال میں معیشت کے حوالے سے کیا کیا ہے. آپ کو لگے گا شاید کہ بڑا کوئی کمپلیکس قسم کی بات چیت ہوگی، نہیں. سادہ الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ باتیں جو جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے پہلے، اس کے بعد کرتی رہی، خود پچھلے 2 سال کے اندر کیا کرتی رہی ہے، پھر بات کریں گے ہمارے بریک کے بعد.